أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی غیر موجودگی میں جو بچڑے کو بنا کر پوجا ارچا چالو کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کر کے نہ ہی رسول کا کچھ بگاڑا نہ ہی اللہ کا، بلکہ یہ تمہارے اپنے نفس پر تم نے انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی فرما کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام کو یہ حق دے دیا کہ تم جو ہے اپنے قوم کے لیے دعا کرو، ہم قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں، ان کی توبہ قوم بنی اسرائیل کی بذریعہ موسیٰ کلیم اللہ توبہ قبول ہو گئی. فتوبوا الی باریکم. اور توبہ تو قبول ہوئی، لیکن توبہ قبول ہونے کا جو قسم رکھی گئی، جو شرط رکھی گئی، وہ کیا تھی؟ قوم بنی اسرائیل کو شرط کیا تھی؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. ان کو کیا کرنا پڑے گا اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے؟ توبہ تو انہوں نے کی ہی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گریہ وزاری کی کہ اے موسیٰ ہم سے یہ لغزش ہو گئی، ہم کو نہیں کرنا تھا، ہم نے بچڑے کی پوجا کی، ہم نے شرک کیا، گویا اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ تو قبول کی، لیکن شرط یہ رکھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. کیا کرنا ہوگا اب تمہارے کو؟ تم کو اپنے آپ کو قتل کرنا ہوگا، تب جا کے تمہاری توبہ منظور ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. دیکھو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی مرتد ہو گیا، مطلب مسلمان سے مشرک ہو گیا، تو پھر سے وہ دائرہ اسلام میں آنا چاہا تو کلمہ پڑھ لیا تو وہ دائرہ اسلام میں آ جا سکتا توبہ کر کے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے قوم کے اوپر یہ نہیں تھا. اگر وہ مرتد ہو گئے، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، تو ان کو پھر اگر اسلام میں داخل ہونا ہے، پھر سے ایمان والا اگر بننا ہے، تو ان کو کیا کرنا ہوتا تھا؟ اپنے آپ کو قتل کرنا ہوتا تھا، تب جا کر کے ان کی توبہ قبول ہوتی تھی. اب ہزاروں بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل، اگر ان کی توبہ قبول کروا لینا ہے تو ان کو کیا کرنا تھا؟ ابھی اپنے آپ کو قتل کرنا تھا. تو یہ اللہ کا حکم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا. تو یہ جب حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنا حکم سنا دیا، لیکن قوم بنی اسرائیل مان لی، لیکن وہ کیا بولنے لگی؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اگلی آیت ابھی ہم نے جو تلاوت کی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. موسیٰ علیہ السلام سے وہ قوم کہنے لگی، اے موسیٰ ہم ایمان میں جو داخل ہونے والے ہیں، تو لن نؤمن لک حتی نری اللہ، ہم یقین کیسے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو یہ بولا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو، میں بخش دوں گا؟ تو اللہ ہی نے بولا، یہ کیا پروف ہے؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ان 70,000 جو آپ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو تھے قوم بنی اسرائیل، تو ان کو لے کر گئے طور پر، طور سینا پر.
وہاں پر لے جا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ کلیم اللہ نے کلام کیا اللہ تعالیٰ سے. تو کلام کرنے کے باوجود پھر کیا کرنے لگے؟ نقطہ کیا نکالے؟ ٹھیک ہے تم نے کلام تو کیا لیکن کلام الہی ہے تو ہم دیکھے بغیر تو نہیں مانتے. لن نؤمن لکا، ہم ایمان نہیں لائیں گے. کب تک؟ لکا حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اللہ کو تب تک ہم کیسے یقین کریں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے خالی اللہ سے التجا کی تھی کہ اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا. اب قوم کیا بولنے لگی؟ ہم کیسے یقین کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. تو ہوا کیا؟ سب کے سب طور پہ گئے تھے 70,000 بندے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک چنگاڑ آئی، ایک آگ نمودار ہو گئی، آگ کے شعلے نکلے اور ان میں سے اکثر و بیشتر یکے بعد دیگرے ترتیب وار اس آگ میں جل کے ہلاک ہونے لگے. چنگاڑ آئی، صاعقہ آیا، آگ نمودار ہوئی اور ہلاک ہونے لگے. ان میں سے اللہ تعالیٰ نے سب کو فوراً سے ختم کر دیا، آگ سے جلا دیا، ایسا نہیں. ایک بندہ جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے، پھر اس کی باری، ترتیب وار. وہ اس لیے آگے اس کا ارشاد ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ایسا؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لو. اپنے آنکھوں سے. تب وہ کیا بول رہے تھے؟ چیلنج کر رہے تھے نا کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اب دیکھو. تو اللہ چاہتا تو سب کو ختم کر دیتا نا، ویسے نہیں کیا. ایک کو تڑپا رہا ہے، دوسرے کو بتا رہا ہے، تو یہ کہ بعد دیگر پھر اس کا بھی نمبر آیا، لیکن پہلے دیکھ رہا ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ. اب ہوا کیا؟ یہ 70,000 بندے جو تھے یک کے بعد دیگرے ایک دوسرے کو ملاحظہ فرماتے ہوئے جو ہے تڑپ تڑپ کر مر گئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تڑپ کے وہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اصل پوزیشن میں لایا، یعنی ان کو زندہ کیا. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ. بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ یہ جو بندے گئے تھے تو وہ 1 رات اور 1 دن ہو گیا تھا، وہ مر گئے تھے. 1 رات اور 1 دن گزر گیا تھا، ان کو موت آ کر کے موت نے لپیٹ لیا تھا، چنگاڑ نے، صاعقہ نے ان کو دبوچ لیا تھا. تو اس کے بعد ہوا کیا؟ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ہم تمہارے موت کے بعد حیات دیے، زندہ کیے. کیوں کیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیونکہ یہ سب دیکھ کر کے پھر تم شکر کرنے والے بن جاؤ. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو تذکرہ قرآن حکیم میں آیا ہے، تو اللہ رب العزت موسیٰ کلیم اللہ کے اس واقعے کو بچی ہوئی جو قوم بنی اسرائیل ہے، جو چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور تک جو موجود ہے، جو بڑے بڑے علماء، اسرائیلی جو علماء آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ستائش کیا کرتے تھے، آپ کو ستاتے تھے اور ان کے نکتے نکالتے تھے، کہاں ایسا یہ بولتے تھے کہ یہ تو جو ہے نجومی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں لاتے، یہ ان کو ماننے کے لیے کسی نہ کسی طریقے کے نئے نئے نکتے نکالتے تھے، جبکہ ان کے کتاب میں لکھا ہوا تھا، ان کی نشانیاں تھیں، لیکن وہ نشانیوں کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں ان کے دور میں. یہ تو 1000 سال کا وقت ان کا گزر گیا، 500 عیسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے. موسیٰ علیہ السلام کے ہے قوم بنی اسرائیل جو آج اسرائیلی ہے، جو فلسطین کو ستا رہے ہیں. یہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
ستائش ان کو ستایا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے. اس لیے اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر گزری ہوئی حالات اور ان واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے ذریعے یاد دلایا. تو دیکھو تم یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسی حالت سے لا کر موت دینے کے باوجود پھر حیات دیا تاکہ شکر کرنے والے بنو. تو تم پر اب لازمی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ مجھ کو مبعوث فرمایا اور یہاں پر بھیجا تو اب تم پر لازمی ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ. تو یہاں پر یہ حضرت حضور سرور کونین تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کو ارشاد فرمایا. وَإِذْ خُلْتُمْ، یہاں بھی وہی فعل پوشیدہ، یعنی اے اسرائیلیو تم اس وقت کو بھی یاد کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب کہ تم نے کہا تھا. یہاں ان 70 آدمیوں کو کہنا مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے تھے. خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے ساتھ 70 اسرائیلیوں کو طور پر لے گئے. یعنی پہلی بار کب گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، جس دوران جو ہے یہ لوگوں نے بکھیڑا کھڑا کر کے پوجا ارچا چالو کر دی، پرستش کرنا. تو دوبارہ پھر ان کو توبہ کے لیے وہاں پر لے جایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر دوبارہ لے گیا. پہلے توریت لینے کے وقت اور دوسرے اس جرم کے بعد. یہاں دوسرے بار کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے قتل سے پہلے ہوا یا بعد میں. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلے ہوا، یعنی جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے کفارے میں قتل کا حکم دیا تب انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ آپ کو رب نے یہ حکم دیا. تب آپ ان میں سے 70 نیک لوگوں کو طور پر لے گئے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قتل کے بعد ہوا، یعنی جب 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہو چکے تو موسیٰ علیہ السلام اس بت پرستی کے معذرت کرنے کے لیے بحکم پروردگار ان 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے گئے اور وہاں یہ واقعہ پیش ہوا. یا موسیٰ، اس زمانے میں پیغمبر کو نام سے لے کر پکارنا جائز تھا. ہمارے لیے حکم قرآنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام معمولی خطابوں سے نہ پکاریں، بلکہ ادب کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بھی نام لے کر نہ پکارا، بلکہ ان کے پیارے القاب کے ساتھ. بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا یہ عالم ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کے کون ہیں؟ ابا ہے، والد ہے نا. تو پورے دور میں آپ نے کبھی بھی ابا کر کے یا آبی بول کر کے نہیں پکارا آپ حضرت فاطمۃ الزہرا نے. اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی روایت ہے، آبا کہہ کر کے نہیں پکارا. حضرت علی مرتضیٰ کے ایک تو بھائی بھی تھے، پھر جو ہے آپ سسر بھی تھے، لیکن بھیا کہہ کر کے نہیں پکارا. بھائی تھے نا، لیکن بھیا کہہ کر کے نہیں پکارا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون تھے؟ بھتیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد بھتیجا کر کے نہیں پکارے. سب یہی عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ. کسی نے بھی ان کو سادھے نام سے یا زری نام سے نہیں پکارا. یا نبی یا کیا کہتے؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. بلکہ حضور کو ایسے القاب سے پکارا جاتا ہے جن سے راجہ، نواب، بادشاہ کو بھی نہیں پکارا جاتا. لہٰذا حضور کو
नवाब, राजा, बादशाह, सलामत कह कर के न पुकारो, बल्कि सुल्तानुल अंबिया कहो। लन नुमिना लका, इसके माना है कि हम आपकी बात न मानेंगे, ये सिर्फ आपकी वजह से इस पर ईमान न लाएंगे। हत्ता नरुल्लाह जहरतन, नरा रिवायत से बना है, रवियत से बना है, जिसके माना है देखना। यहाँ आँख से देखना मुराद है, न के दलाइल से, अक्ल से पहचानना, क्योंकि ये तो उनको पहले भी हासिल था, इसलिए वो कहते थे जहरा, यानी साफ साफ और जाहिर ज़हूर। जहरा के लग़वी माना है ज़हूर या कश्फ। बुलंद आवाज़ को सौतन जहिया कहते हैं, और खूबसूरत चेहरे को वजहन जहिया। नीज़ अहले अरब बोलते हैं कि जहरत शत्ता, यानी इस चीज़ की मैंने तहक़ीक़ात कर ली, और जहरतल बीर, कुएं का पानी कीचड़ वग़ैरह निकाल कर साफ़ कर दिया। इन इसराइलियों का मकसद ये था कि हम खुदा को सूरत व शक्ल में देखना चाहते हैं, न कि बनावटी ख़यालात से, और न इस तरह जैसा कि आखिरत में बिला कैफ उसके दीदार का वादा है, क्योंकि ये हमारे अक्ल में नहीं आता। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़ा, यहाँ साइक़ा से मुराद आसमानी आग है, ना वो बिजली जो कि बादल से निकल कर गिरती है, क्योंकि उस वक्त तूर पर बादल न था। नीज़ बादल की बिजली एक शख्स पर गिरती है, न कि जमात पर। तफसीर अजीज़ी, बाज़ लोगों ने कहा है कि इसके गिरने से वो लोग सिर्फ बेहोश हो गए थे, मरे न थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही फरमाया गया कि वख़र्र मूसा सईक़ा, लेकिन ये वैसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बादल सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम ये फरमाया। सिर्फ सईक़ा, वख़र्र मूसा सईक़ा ये फरमाया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त, जबकि तजल्ली बताई। लेकिन आप खर्रा मूसा सईक़ा, बाद में आप बेहोशी से होश में आ गए, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं। यहाँ पर सईक़ा के आगे क्या फरमाया सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, बाद मौत, उसके मौत के बाद हमने तुमको होश में लाया। मिन बादि मौतिकुम आने से यहाँ पर ये लाजिम हो गया कि वो मर चुके थे। साइक़ा से मुराद बेहोशी न के मौत। इस जगह फरमाया गया व अंतुम तंजुरून, यानी तुम इसको देख रहे थे। अगर ये लोग मर गए होते तो देखने के लिए माना, मगर सही ये है कि ये लोग मर गए थे, क्योंकि आगे इरशाद हो रहा है सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, और लफ्ज़ सईक़ा कुरान ने करीम में मरने के माना भी इरशाद हुए, और रब फरमाता है सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़यामुन यंज़ुरून, यानी तुम उस सईक़ा का आना और बाज़ का हलाक होना अपनी आँखों से देख रहे थे, क्योंकि ये लोग तरतीब वार हलाक हुए। तुम उन लोगों की हलाकत देख कर न तो बच सके और न कहीं भाग कर जा सके। सुम्मा बासना, चूँकि ये लोग एक दिन और एक रात मुर्दे रहे और दूसरे रोज़ जिंदा हो गए, इसलिए यहाँ सुम्मा फरमाया गया, यानी तुमको मार कर कुछ देर के बाद जिंदा किया गया, न कि फ़ौरन। बासना बास से बना है, जिसके माना है उठाना, भेजना और ज़िंदा करना। यहाँ आखिरी माना मुराद है, यानी ज़िंदा करना। जिस तरह कि ये लोग तरतीब वार मरते थे, इस तरह तरतीब वार जिंदा हुए, ताकि हर एक मरना और जीना आँखों से देख ले। मिन बादि मौतिकुम, इससे साफ मालूम हुआ कि वो लोग हकीकत में मर गए थे, उन पर बेहोशी तारी न हुई थी। मौत से बेहोशी मुराद लेना बिला दलील है। लअल्लकुम तशकुरून, ये सारे काम इसलिए हुए कि
تم زندگی پانے اور ایمان پانے کا شکر ادا کرو، اور آئندہ پیغمبر سے اس قسم کا مطالبہ نہ کیا کرو، یعنی آنے والے پیغمبر پر تم جو ہے یہ تمام حالات اور واقعات کو دیکھ کر ان پر ایمان لاؤ اور حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں نے جو پڑھا اور سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور راہ راست پر رہنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔